فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، قیامت کے دن میدان محشر میں بتا چکے ہیں مختلف طریقے کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور کئی ایسے ہوں گے وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جن سے سرسری سا حساب کیا جائے گا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ان سے قرید کر ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم کریں گے، ترازو لگائیں گے۔ اس کی حدیث کے اندر ترازو کی کیفیت بیان کر دی گئی ہے کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ جس طرح عام ترازو بڑی بڑی دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہے یا پرانے دور میں ہوتے تھے، تو اس کے دو پلڑے ہوں گے، اور اس کو اٹھانے والا بھی اوپر اس کا سسٹم جس طرح ترازو ہوتا ہے اسی طرح ہوگا۔ تو اس طرح کا یہ ترازو ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بیان کیا ہے کہ اس ترازو کے اندر کس طرح تولا جائے گا۔ اس ترازو میں کسی کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، کسی کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ ان کو خود ان کے پورے جسم کو یا ان کے کچھ حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس طرح تولے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ ترازو حدیث کے اندر آتا ہے، اس طرح اتنا بڑا ترازو ہے کہ پوری کی پوری زمین کو ایک پلڑے میں، اور ساتوں کے ساتے آسمان دوسرے پلڑے میں، اور پھر بھی یہ ترازو بڑے ہوں گے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو کو بڑا بنایا ہے۔ اور بعض حدیث کی روح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ تو ایک بڑا ترازو ہوگا، باقی ترازو بھی ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص علم ہمیں نہیں بتلایا، بس اتنا بتلا دیا۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اتنا حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تولا جائے گا۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کلمے زبان پر بالکل ہلکے ہیں، زبان پر پڑھنے میں بالکل ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن میزان کے اندر ان کا بڑا وزن ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں جناب اتنی زیادہ نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر دکھاوا ہو، اس کی زیادہ نیکیوں کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل تھوڑا ہو، لیکن ہو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، اور قرآن و سنت کے مطابق ہو چھوٹا سا لیکن ہو سنت کے مطابق، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں آسان، پڑھنے میں بالکل آسان، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو عادت بنائیں۔ آپ گلی میں جائیں، بازار میں جائیں، محلے میں جائیں، گھر میں جائیں، اپنے بیوی بچوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، بیٹوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں کہ آپ نے روزانہ کم از کم 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو، لیکن وہاں پہ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کلمے انتہائی اللہ کو مقبول اور پیارے ہیں، جو زیادہ پڑھے گا اس کا وزن بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر، ترازو کے اندر زیادہ ہوگا۔
جس طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا یہ ترازو کو بھر دے گا، اتنا بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم سے اس کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو بھی اور شام کو بھی اس کو 100 دفعہ پڑھا کرتے تھے، 100 دفعہ۔ تو آپ بھی پڑھا کریں، ہم بھی پڑھا کریں، عادت بنائیں کہ ہم نے اس کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ الحمدللہ کہنا ایک بہت بڑا اجر ہے، یہ ترازو کے اندر اس کی ایک خاص حیثیت ہے۔ تو بھائیوں اپنے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیں، اور آج موقع ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق الحمدللہ کہنا، ترازو کو فل کر دینا ہے۔ ترازو جتنا بڑا بھی ہوگا، دیکھیں پورا کا پورا ترازو 7 زمینوں کو جو تولے گا نا نیکیوں والے پلڑے میں، اس کا صرف الحمدللہ رکھ دیا جائے گا تو الحمدللہ کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کے پورے ترازو کو فل کر دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ کہنا، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 70 سال اگر سواری پہ دوڑاتے رہو تو اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم، جس طرح آج کل یا ویسے بھی مسلمان کوئی پوچھے سلام کے بعد کہتے ہیں یار کیا حال ہے بھائی جان، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اس کے اندر شکر بھی آ گیا، اس کے اندر اللہ کا احسان بھی آ گیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بھی آ گئی، اور اپنی طبیعت کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کا مجھ میں بہت بڑا احسان ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، جس طرح ایک بندے کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا یار کلمہ تو سناؤ، وہ کلمہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، اور میں نے کہا یار پاک نہیں ہے اس کے اندر، کہنا تو سنا دے ہاؤ مڑی گستاخ وہابی ہو، تو کیا پتا تمہیں کیا پتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کہیں سنت کے مطابق الحمدللہ، شکر نہیں کہنا یہاں پہ، اس کے اندر شکر آٹومیٹک داخل ہے، اللہ کا احسان آٹومیٹک داخل ہے، آپ نے صرف کہنا الحمدللہ میرے اللہ کا احسان ہے مجھے۔ لہٰذا اس کو عادت بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے لدے ہوں گے، بھرے ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی۔ اب دیکھ لیں کہ کہاں تک انسان کی نگاہ جاتی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی نافرمانی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ ایک نیکی ہے۔ اچھا اس کی نیکی کو لے کے آؤ، اللہ فرماتے ہیں جب اس کی نیکی کو لایا جائے گا کہ چھوٹی سی پرچی، ایک چھوٹی سی پرچی، یہ دور سے کہے گا یا اللہ اس چھوٹی سی پرچی کا کیا وزن ہوگا، یہ تو 99 دفتر گناہوں کے لدے ہوئے ہیں اور ایک دفتر تحت نگاہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا صبر تو کر، اس کے دوسرے پلڑے کے اندر جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھا جائے گا تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ بندہ مواحد تھا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، یا اللہ تو بھی ہے اور فلاں بھی ہے، یا اللہ تو مشکل کشا بھی اور فلاں بھی ہے، نہیں، اکیلا اللہ مشکل کشا ہے، اکیلا اللہ حاجت روا ہے، بلا شرکت غیر، میرا اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پکارو تو صحیح، اللہ تمہاری اداؤں کو، صداؤں کو، آوازوں کو سنتا اور مسئلے حل کرتا ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہیں۔ تو میرے محترم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک پلڑے میں ایک بندے کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے گناہ رکھ دیے جائیں گے۔ اب اس کے گناہ اور نیکیاں بالکل برابر، نہ نیکی زیادہ ہے نہ گناہ زیادہ ہے، برابر۔ اور میرے محترم آج نیکی کو بالکل ہلکا سمجھتے ہو اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، یار کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی بڑی عمر ہے، نیکی کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ابھی موقع دیا ہے، کیا پتہ یہ ہو جائے کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ ایک بندے کی ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے، صرف ایک،
उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, वो अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, बहन भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास जाएगा, कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज खुद कीजिए, नेकी को मामूली ना समझे। जो भी आप बाजार जाएं, जो मिले, जिसको जाने ना जाने उसको सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्त की नेकियां 30-30 नेकियां मिलती चली जाएंगी। अब जिनकी नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो गई, जिनके अमाल बराबर बराबर हो गए, अब जन्नती लोग जन्नत में चले गए, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले गए। एक मकाम आराफ है, उसके जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है, वहां पर इन लोगों को ठहरा दिया जाएगा। जब तक मेरे अल्लाह को तरस नहीं आता, उस वक्त तक ये उस दरमियानी मकाम पे रहेंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इनका जब चेहरा करेंगे अहले जन्नत की तरफ, तो जन्नती लोग जन्नत के अंदर मजे कर रहे होंगे, नेमतें खा रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों को हासिल कर रहे होंगे, बड़े सुकून के साथ कहे। इनको भी कहेंगे काश कि अल्लाह हमें भी ये जगह दे दे, मेहरबानी कर। होंगे पुर उम्मीद अल्लाह की रहमत से। और फिर जब जहन्नम की तरफ मुंह करेंगे तो जहन्नम के अंदर लोगों को जलते हुए देखेंगे, उसकी हिद्दत, उसकी शिद्दत और उसकी गर्मी इनको महसूस होगी। फिर ये कहेंगे या अल्लाह मेहरबानी कर, इस जहन्नम से हमें बचा दे, अल्लाह इस आग से बचा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ कोई ज्यादा अमल करे, एक बंदा मोटा लाया जाएगा, काफिर होगा, उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ इस गोश्त की और हड्डियों की, इन बालों की और जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के हाँ तो तकवा है, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है वो अल्लाह का मुकर्रब भी है और अल्लाह के करीब भी है। अल्लाह उनको माफिया भी अता फरमाएगा और उसकी नेकियों का पलड़ा वापस नहीं होगा। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा एक सफर पे हैं, जिहादी मार्के पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, ए अब्दुल्ला, ये दरख्त है, इसके ऊपर चढ़ो और ऊपर से मिसवाक तोड़ के लाओ। वो जनाब पतले से थे, दुबले पतले थे, फौरन चढ़े जनाब, ऊपर से मिसवाक तोड़ने लगे। जब ऊपर गए ना तो उनकी पतली पतली पिंडलियां ये जाहिर हो गई। लोग नीचे जो मुजाहिदीन बैठे देखे और हंसने लगे, यार देख ये दुबला सा है, पतले पतले पिंडलियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो लोग हंस रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और मेरे सहाबा, इस मेरे सहाबी पे हंसो ना। एक पलड़े में अगर इसकी 2 टांगों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर ओहद पहाड़ को रख दिया जाए तो इसका वजन ज्यादा होगा। तो अल्लाह के हाथ तकवा, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ, जब भी कलाम करें अल्लाह से डरते हुए करें कि पता नहीं मेरा अब क्या अंजाम होने वाला है। इस जबान की वजह से बाज दफा इंसान जबान से ऐसा जुमला बोलता है और जहन्नम में चला जाता है। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करें और दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों पे अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक दे। बारक अल्लाह फीक।